تشریف رکھیں گے. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے اس مبارک دن کے لیے, بالخصوص اس کی پریزنس کے لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہمیں سنبھالتی ہے. کل پوری رات میں سو نہیں سکا اور ٹمپریچر سے میری بری حالت تھی, اور میں جب صبح اٹھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں کسی کو فون کروں کہ کوئی میٹنگ کا انتظام چلائے, اور پھر سوچا کہ بھائی رچرڈ کو بولتا کہ وہ ورشپ کریں. لیکن جب میں اٹھا تو یاد رکھیں پاک روح کو ہم جب اپنا مددگار کہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے. میں اپنے سٹنگ ہال میں گیا, میں نے ہارمونیم کھولا اور میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی, گلا بند تھا. لیکن کسی کو پتہ چلا کہ میرا یہاں پہ ابھی گلا بند تھا, کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. خدا کا پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے, زور دیتا ہے, ہمت کو ہوتا ہے. اور میں اس حالت میں تھا کہ میں اٹھ کے واش روم جا سکتا, تو میں نے سوچا میں کسی کو فون کرتا ہوں کہ آپ آج میٹنگ چلائیں. لیکن روح القدس کا شکر کرتے ہیں جس نے مجھے ہمت, قوت, طاقت, زور دی اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. پریز گاڈ. میرا ایمان ہے کہ ابلیس جتنا مرضی ہمیں دبا لے, جتنا مرضی ہمارے درمیان رکاوٹیں پیدا کرے, اگر ہم خداوند کے سچے پرستار ہیں تو روح القدس ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. پریز گاڈ. وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے ہم جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس پیغام سے بور ہو چکے ہوئے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. اس کا مطلب آپ سارے انجوائے کر رہے ہیں. پریز گاڈ. تو آج اس پیغام کا تیسرا حصہ ہے, اور آج ہم دیکھیں گے اس پیغام کے اندر, سیکھیں گے کچھ نئی باتوں کو. اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ خدا کہاں پہ ہماری پاکیزگی چاہتا ہے. ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں خدا ان پاکیزگی چاہتا ہے. آج ہم کچھ اور نئی باتیں دیکھیں گے, سیکھیں گے. اور ہم نے پچھلی بار یہ بھی دیکھا کہ ذہن کی اور دل کی پاکیزگی کے لیے ہمارے پاس کیا ہتھیار تھا. ایک خدا کا کلام, اور دوسرا خدا یسوع مسیح کا خون جو ہم ہمیشہ اپنی سوچوں پہ, اپنے خیالات پہ مانگتے ہیں, اور وہ ہماری سوچوں کو پاک کرتا ہے. پھر ہم نے ایک اور بات سیکھی کہ پہلے مرحلے کے اندر جو کہ جسٹیفیکیشن تھا, اس کے اندر ہماری روح کی نجات ہوئی, اور تیسرا جو آخری مرحلہ ہے اس میں ہمارے بدن کی نجات ہوگی جب ہم جلالی بدنوں میں جائیں گے. مگر جو سیکنڈ مرحلہ جس میں سے ایماندار ابھی گزر رہے ہیں, ہم سب گزر رہے ہیں, جس کو سینٹیفیکیشن کہتے ہیں, اس میں ہماری جان کی نجات ہے. اور جان کی نجات کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اس جان کو پاک رکھتے ہیں, تقدیس کے عمل میں سے گزرتے ہیں, تب ہماری جان پاک ہوتی ہے اور وہ ایک دن نجات پائے گی. پر اگر ہم پاکیزگی کے عمل میں سے نہیں گزریں گے تو یاد رکھیں یہ جان نجات نہیں پائے گی, بلکہ اس کی عدالت کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی. اور پچھلی بار میں نے آپ کو جان کے معنی بتائے تھے. کیا بتائے تھے جی؟ یور مائنڈ, یور ول, یور ایموشنز, یعنی آپ کا ذہن, آپ کی مرضی, آپ کے جذبات, اس کو ہم جان کہتے ہیں. جب ہم کسی شخص کے بارے میں, آپ کے لیے جان کو سمجھنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کچھ سمجھے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ شخص جو ہے یہ بدکار ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ شخص بدکار ہے, یا یہ بد کردار ہے, یا یہ برا ہے, تو کیا وہ اس کی شکل بری ہوتی ہے, اس کے کپڑے برے ہوتے ہیں, اس کا روپیہ پیسہ برا ہوتا ہے؟ کیا برا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن برا ہوتا ہے, اس کا کردار برا ہوتا ہے, اس کی سوچ بری ہوتی ہے, اس کے جذبات برے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بد کردار شخص ہے. ایسے ہی ہے نا, شکل کو دیکھ کے ہم بد کردار نہیں کہتے ہیں. شکل شاید وہ بہت خوش شکل ہو, بڑا خوبصورت شخص ہو, پر اس کا کردار جو اس کی جان کی عکاسی کرتا ہے وہ بری ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ بد کردار شخص ہے. تو اصل میں کلپریٹ میں نے کیا بتایا تھا؟ کلپریٹ کیا ہے؟ جو بری چیز ہے یا جو ہمارے برائی کی طرف لے جاتی ہے وہ ہماری جان ہے. اگر جان کو ہم نے پاک کر لیا تو یاد رکھیں کہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اس لیے کلام مقدس میں کلیئر لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. یہ نہیں لکھا کہ جو بدن گناہ کرے گا یا جو روح گناہ کرے گی. جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بھری پڑی ہے جان کے حوالہ جات سے. نکالیں میرے ساتھ کچھ حوالہ جات ہم پڑھیں گے. حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب کی 4 آیت پڑھیں جی, اور اس کے بعد پھر 20ویں آیت پڑھیں ذرا.
حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 18واں باب اور اس کی 4 آیت پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد 20ویں آیت پڑھیں ذرا. دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. ہاں جی 20ویں آیت پڑھیں ذرا. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے. ہاں جی ایک اور نکالیں زبوروں کی کتاب، اس میں سے زبور 19 نکالیں، اس کی 7ویں آیت پڑھیں. یہ جو حوالہ جات پڑھا رہا ہوں اس میں خاص طور پہ جان کا ذکر کیا گیا ہے. زبور ہاں جی خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. ہاں جی 62 کی 1 پڑھیں ذرا. میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے. زبور 103 کی پڑھیں جی پہلی 2 آیات. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرے. تو پرانے عہد نامہ میں بھری پڑی ہے یہ بات. داؤد کہتا ہے میری جان خداوند کا مبارک ہے، خداوند میری جان کو بحال کرے گا، وہ میری جان کو اسودگی بخشے گا، وہ میری جان سے یہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ جان کوئی ایک خاص ایلیمنٹ، ایک خاص عنصر ہے ہمارے بدن میں جس کی مقدسین یا نبی یا خدا بات کرتے آ رہے ہیں. وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر وہ ایک پوری شخصیت ہے اور ایک خاص شخصیت ہے ہمارے بدن کے اندر. اور میں نے کیا بولا کہ ہماری جان جو ہے وہ ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہمارا ذہن جو ہے یعنی ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری جان ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری جان جو ہے وہ صحت مند ہو، نہ کہ وہ بیمار ہو جائے. جب ہم اپنے جسم کو پالتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو پالنے کے لیے ہم اس کو اچھی خوراک دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اچھے سے اچھی خوراک کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے سپلیمنٹ کھاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے، طاقتور رہے. تو یاد رکھیں کہ ہماری جان کی غذا پتہ کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام. اگر ہم اپنی جان کو خدا کا زندہ کلام سے نہیں بھر رہے تو یاد رکھیں کہ یہ جان جو ہے یہ بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہونے کے بعد یہ مر جاتی ہے. ہمارے اندر یعنی خدا کا روح جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے اور ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس بدن کو پالنے کے لیے ہم کیا ذریعہ کھانے کا؟ ہم منہ سے کھاتے ہیں نا. ہم منہ سے کھاتے ہیں تو یہ جسم جو ہے یہ صحت مند ہوتا ہے. ایسی ہے نا. ہم منہ کے وسیلہ سے اچھے فروٹ، گوشت، خوراک کھاتے ہیں تاکہ یہ صحت مند ہو. تو جان کو کھلانے کے لیے کیا رستہ ہے؟ 2 رستے ہیں. ہماری جان 2 رستوں سے، 2 دروازوں سے کھاتی ہے. ایک ہماری آنکھیں اور ایک ہمارا کان. یہ 2 رستے ہیں صرف جان کو فیڈ کرنے کے لیے. جیسے ہم جسم کے لیے منہ سے خوراک لیتے اور جسم طاقت پاتا ہے، ایسے ہم اپنی جان کے لیے خوراک جو لیتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے لیتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح نے بے شمار باتیں آنکھ کے حوالے سے کہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنکھ واحد ایسا دروازہ یا واحد ایسا رستہ ہے جس کے وسیلہ سے انسان اپنی جان کو فیڈ کر سکتا ہے. اور اگر یہ رستہ گندا ہو جائے، یہ رستہ ناپاک ہو جائے، اس رستے کے اندر ابلیس آ جائے، تب ہماری جان بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ بھی گندی ہو جاتی ہے اور وہ ابلیس کے قبضہ میں چلی جاتی ہے. متی کی انجیل 6 باب کی 22 میں خدا نے کہا بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست تو تیرا سارا بدن نکالے. کیا لکھا جی؟ بدن کا چراغ آنکھ ہے. پڑھے سب، بدن کا چراغ. پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ آنکھ درست ہے تو بدن کیسے روشن ہوگا؟ اس میں لائٹیں لگ جائیں گی؟ نہیں، یہ پاک ہو جائے گا. پاکیزگی جو ہے، روشنی جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے. روشنی جو ہے وہ تقدیس کو ظاہر کرتی ہے. روشنی جو ہے وہ سچائی کو ظاہر کرتی ہے. جب ہماری آنکھیں جو کہ
جس کے وسیلہ سے ہم اپنی جان کو فیڈ کرتے ہیں، جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں ہمارا سارا کا سارا بدن درست ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور ہم خدا کے حضور پاک ٹھہرتے۔ پر اگر یہ بدن جو ہے، یہ جو آنکھیں جو ہیں، یہ اگر ناپاک ہوں، تب یاد رکھیں کہ بدن بھی ناپاک ہے، بدن درست نہیں ہے، بدن روشن نہیں ہے، بلکہ بدن تاریک ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ متی کی انجیل کے اندر ہی اگر آپ 18ویں باب کی 9 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا آتش جہنم میں ڈالا جائے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، آنکھ ٹھوکر کیسے کھلاتی ہے؟ آنکھ ٹھوکر اس وقت کھلاتی ہے جب یہ بری خواہش کا اظہار کرتی ہے، جب یہ کہتی ہے کہ اس کو بری چیزیں دکھائی جائے، جب یہ کہتی ہے کہ اس کو برائی دکھائی جائے، جب یہ چاہتی ہے کہ اس کو بدی دکھائی جائے، یہ ٹھوکر کھلاتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس بری خواہش کو اکھاڑ پھینک، باہر نکال پھینک، کانا ہو کے رہنا تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تو 2 آنکھیں رکھتا ہوا آگ کی بھٹی میں جائے، آتش جہنم میں جائے۔ خداوند چاہتا کیا ہے؟ جس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں، جو بات خدا کا روح ہمیں سکھا رہا ہے، پاکیزگی کو، تقدیس کو، سینٹیفیکیشن کو، اس کے اندر ایک مین ایلیمنٹ ہماری آنکھوں کی پاکیزگی ہے، جو ہماری جان کو ناپاک کرتی ہے، ہمارے بدن کو ناپاک کرتی ہے، ہماری سوچوں کو ناپاک کرتی ہے، ہمارے خیالات کو ناپاک کرتی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے روٹ کاز پہ ہاتھ رکھا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے ٹھوکر تو نہیں کھا رہے؟ کیا ہم ہر روز ان آنکھوں کی لذت کو پورا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان آنکھوں کے وسیلہ سے اپنی جان کو ناپاک تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان آنکھوں کے وسیلہ سے اپنے بدن کو ناپاک تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا بدن روشن ہے یا تاریک ہے؟ ہمارا بدن درست ہے یا غلط ہے؟ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے تو ایک دن یہ بدن، یہ جان کا وقت آنا کہ وہ ختم ہوگی، اور جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ کریں گے، اگر ہم نے اس آنکھ کے وسیلہ سے بے شمار ٹھوکریں کھائی ہیں تو یاد رکھیں جان کا انجام جو ہے وہ آتش جہنم، آگ کی بھٹی، اور جائے گی کیا آگ کی بھٹی میں؟ ہماری جان پلس ہمارا یہ بدن، یہ دونوں جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان دونوں کے وسیلہ سے، دونوں کو مل کے، ان دونوں نے مل کے گناہ کی ہے۔ جب ہماری جان گناہ کی خواہش کرتی ہے تو ہم عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں؟ اس بدن کے وسیلہ سے۔ جب میری آنکھوں نے زناکاری دیکھی اور میں نے زناکاری کرنی ہے تو کیا میری جان زناکاری کرے گی؟ نہیں، میرا بدن زناکاری کرے گا۔ تو جتنی گناہگار میری جان ہے اتنا گناہگار میرا بدن بھی ہے۔ تو اگر ہم اپنی جان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کو پاک کر لیتے ہیں، تب ہمارا بدن بھی روشن اور درست ہو جاتا ہے، اس سے ہم بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ پر اگر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھوکر کھانے سے ہم نہیں روکتے اپنے آپ کو، تب کیا ہوتا ہے کہ ابلیس ہر طور سے ہمارے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور یاد رکھے کہ ہم ہمیشہ ناپاک زندگی گزارتے ہیں۔ پر آج خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کی سوچیں پاک ہوں، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کے ارادے پاک ہوں، ان کی پاک زندگی ہو، وہ ناپاکی سے نکل کر باہر آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی شاید ایک پیغام میں یہ بات بتائی کہ ابلیس کے پاس 3 ہتھیار ہیں جن ہتھیاروں کے وسیلہ سے وہ اس پوری دنیا کو کنٹرول کرتا۔ اس میں ایک ہتھیار کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش۔ آنکھوں کی خواہش کے وسیلہ سے وہ پوری نسل انسانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ نکالیں جی پہلا یوحنا 2 باب کی 15-17 آیت پڑھیں جی ذرا۔
نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے ہاں نہیں. جی ایک منٹ رک جائے, کیا بولا جی؟ جسم کی خواہش پہلی بات, آنکھوں کی خواہش دوسری بات, زندگی کی شیخی تیسری بات. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے, تو دنیا چونکہ ابلیس کی ہے, بائبل اس دنیا کا خدا کہتی ہے, اور اس دنیا کے اندر ابلیس 3 ہتھیاروں سے کام کرتا ہے, جسم کی خواہش سے, آنکھ کی خواہش سے اور زندگی کی شیخی سے. لکھا ہے زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں کلام مقدس کی روشنی کے اندر رہیں گے, ان آنکھوں کو پاک رکھیں گے, ان آنکھوں کو بدکاری سے بچائیں گے, بری باتوں سے بچائیں گے, تب یاد رکھیں کہ ہم اب تک جیتے رہیں گے, اب تک قائم رہیں گے. پر اگر ہم جسم کی خواہش, آنکھ کی خواہش, زندگی کی شیخی کو فالو کرتے رہیں گے, تب ہم ہلاکت اور موت کے وارث ہوں گے. اور ابلیس زمانہ ابتدا سے یعنی باغ عدن سے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہے. اس نے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال ہوا کے اوپر کیا, اس نے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال یسوع مسیح کے اوپر کیا, اس نے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال آج ہم سب پہ کرتا ہے. ہوا گری, ہم گر جاتے ہیں, پر ایک ذات تھی جو کبھی نہ گری, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے کی ذات تھی. ہیلیلویا, جو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہا, اور اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جسم میں رہتے ہوئے ہم اپنے جسم کی آنکھ کی خواہش کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. ہوا جو تھی اس کے اوپر یہ ایگزیکٹ 3 ہتھیار اس نے آزمائے اور ہوا گری میں سے نکالے. پیدائشی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں جی ذرا. اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا. ہاں جی ایک منٹ, کیا کہتا ہے سانپ؟ اب سنیں سانپ کی سٹیٹمنٹ سنیں, جہاں پہ وہ 3 ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ شیطان کی سٹیٹمنٹ ہے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے, یہ جو کھاؤ گے اس کی سٹیٹمنٹ تھی, یہ جسم کی خواہش کا ہتھیار تھا. کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, آنکھوں کی خواہش کا ہتھیار تھا, اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. یہ جو تیسری بات تھی خدا کی مانند بن جانا, یہ زندگی کی شیخی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے, ہوا نے یہ سوچا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گی. تو ابلیس نے 3 ہتھیار, کھانے کا ذکر کیا ہے, آنکھوں کا ذکر کیا ہے, اور خدا کی مانند بننے کا ذکر کیا. یعنی یہ 3 ہتھیار ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہوا کیسے ان 3 ہتھیاروں کا شکار ہوگی؟ 6 آیت میں لکھا ہے عورت نے جو دیکھا. کیا لکھا جی؟ عورت نے جو آنکھوں کی خواہش پوری کی ہے. یعنی جس پھل کو کھانے کو منع کیا عورت کو دیکھا, لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے. یعنی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ درخت جس کو منع کیا گیا اس کو کھانے کو اچھا لگ رہا ہے. یعنی پہلا ہتھیار اس کے اوپر جو وار کیا, ہوا اس میں گری. آگے کیا لکھا ہے؟ اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. یعنی جس درخت کو کھانے کے لیے منع کیا تھا وہ اس کو خوشنما لگ رہا ہے. آج بھی آنکھوں کو بے شمار باتیں خوشنما لگتی ہیں جو کلام کے خلاف ہیں. وہ باتیں آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں, آنکھیں خوش ہوتی ہیں اس سے. ہم اپنی آنکھوں کو ان بدکاری کی چیزوں سے پالتے ہیں, وہ ہمیں خوشنما لگتی ہیں. یاد رکھیں جو چیزیں خوشنما لگ رہی ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلام مقدس کے اندر ہے.
یہ پھل اس کو منع کیا گیا ہے لیکن اس کو آنکھوں کو خوشنما معلوم ہو رہا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ عقل بخشنے کے لیے خوب, زندگی کی شیخی آگے. تیسرا ہتھیار کہ وہ سمجھتی کہ میں اتنی عقل مند ہو جاؤں گی, میں خدا کی مانند بن جاؤں گی. اور ان تینوں ہتھیاروں میں ہوا جو تھی وہ گری اور خدا کے حضور سے جدا ہوئی, خدا کے حضور سے کاٹ ڈالی گئی. اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور ابلیس انہی تین ہتھیاروں کو لے کر میرے اور آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرتا ہے. اور اگر آپ یسوع مسیح کی آزمائش کو دیکھیں, ہم پڑھیں گے نہیں, یسوع مسیح کی آزمائش کو دیکھیں تو اس نے اس کو بھی روٹی سے آزمایا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بولیے پتھر روٹیاں بن جائیں. یعنی اس نے جسم کی خواہش سے اس کو آزمایا. دوسری بات کہتا ہے, اس نے لکھا کہ اس نے دنیا کی ساری سلطنت دکھائی, یعنی آنکھوں کی خواہش دکھائی. اور تیسری بات اس نے بولا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے گا تو میں تو یہ سب کچھ نہیں, اگر تو اپنے تائیں نیچے گرا دے تو تیری بابت ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے. وہ چاہتا تھا یسوع مسیح اپنا اختیار استعمال کرے, زندگی کی شیخی کو ظاہر کرتا ہے. مگر یسوع مسیح نے تینوں ہتھیاروں کا جو ابلیس کی طرف سے تھے کلام مقدس میں سے مقابلہ کیا اور لکھا ابلیس شرمندہ ہو کے چلا گیا. آج خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرح, آدم اول کی طرح نہیں بلکہ آدم ثانی کی طرح, آدم ثانی کی طرح ان تین ہتھیاروں کا استعمال کریں, نہ کہ آدم اول کی طرح جو ہر ہتھیار کو اس کو جو اس کے اوپر ہتھیار ڈالا گیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا گیا, گناہ میں گرتا گیا, بدکاری میں گرتا گیا اور خدا کے حضور سے جدا ہو گیا. بلکہ آدم ثانی نے ان تینوں ہتھیاروں کا مقابلہ کیا اور ابلیس وہاں سے شرمندہ ہو کے بھاگا, یسوع مسیح نہیں بھاگا. خداوند یسوع مسیح چاہتے کیا ہیں؟ روح القدس کیا چاہتا ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان تین ہتھیاروں کو یسوع مسیح کی طرح ٹیکل کریں جیسے یسوع مسیح نے ٹیکل کیا تھا. کیونکہ یہ تین ہتھیار ہماری جان کو برباد کر دیتے ہیں. یہی تین ہتھیار اگر ہم پہ امپلیمنٹ ہوں اور ہم روح القدس سے بھرے ہوں, کلام سے بھرے ہوں, تب ہم ان کو ہم دفاع کرتے ہیں اور ہم کلام کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ابلیس ان تینوں ہتھیاروں کا استعمال کیسے کر رہا ہے؟ ابلیس ان تینوں ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ میڈیا کے وسیلہ سے کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے میرے خیال سے کچھ سال 1.5 سال پہلے ایک پیغام دیا تھا, دی جائنٹ آف دا ورلڈ, جائنٹس آف دا ورلڈ. اس کے اندر میں نے بہت سے کچھ ایسی چیزیں بتائی جس میں ہم نے فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, نیٹ فلکس اور اس قسم کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کس طرح سے ابلیس انہوں کنٹرول کرتا ہے. آج موجودہ دور کے اندر یاد رکھیں جو ابلیس ہے وہ میڈیا کے وسیلہ سے ان تین ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے. میری بات غور سے سنیے گا, میڈیا کے وسیلہ سے ان تین ہتھیاروں کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے. کیا ہتھیار ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ کو یاد رہیں, زندگی کی, جسم کی, آنکھوں کی اور زندگی کی, یہ یاد رکھنے. ہم دیکھیں گے کہ میڈیا کیسے ہمیں ان تین چیزوں کا شکار کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا کے معنی جانیں. لفظ میڈیا جو ہے اس کو لاطینی زبان سے لیا گیا ہے, جو لاطینی زبان کا لفظ ہے میڈیم, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں درمیانہ, اور کچھ جگہ پہ اس کا ترجمہ ہے میڈیٹر یا انٹرمیڈیٹ, یعنی درمیانی. تو میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی. میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ نکالیں جی پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب 5ویں آیت پڑھیں جی. ہمارا درمیانی کیا ہونا چاہیے؟ میڈیا ہونا چاہیے یا کون ہونا چاہیے؟ پڑھیں ذرا. پہلا تموتھیوس 2 باب 5ویں آیت لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں کون جی؟ میڈیا, درمیانی بھی ایک ہے, یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے. اس لیے یسوع مسیح کو میڈیٹر بھی کہا جاتا ہے, وہ ہمارا درمیانی ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ابلیس نے کیا کیا ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو وہ بائبل مقدس کے مطابق ہمارا شخصی نجات دہندہ تو ہے, لیکن وہ ہمارا درمیانی بھی بن جاتا ہے. درمیانی کا مطلب کیا؟ کہ اس کے وسیلہ سے ہم جو کچھ سنتے دیکھتے ہیں اس سے ہماری روح, ہمارا بدن اور ہماری خاص طور پہ جان جو ہے وہ طاقت پاتی ہے. ایسے ہی ہے. کیا لکھا ہے کہ
پس ایمان سننے سے پہلے تو سننا، یعنی جب ہم مسیح کا کلام سنتے رہتے ہیں تو ہماری جان جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، ہماری جان جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، ہماری جان جو ہے اس کی سینٹیفیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. پر اگر یسوع مسیح ہمارا درمیانی نہیں ہے اور میڈیا ہمارا درمیانی ہے تب پاکیزگی ہے؟ بولیں، یسوع کو نکال دیں اور میڈیا کو لے آئیں، وہ بھی تو درمیانی ہے نا، میڈیا کا مطلب ہی درمیانی ہے. پاکیزگی ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کو بھی ثابت کروں گا کلام مقدس میں سے، اور آپ خود اس بات کو اگر کہ اگر ہمارا درمیانی یسوع مسیح نہیں تو کسی بھی طور سے ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہے. کیسے ابلیس موجودہ زمانہ میں میڈیا کے وسیلہ سے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے. پہلا ہتھیار کیا جی؟ جسم کی خواہش. آج بے شمار لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. ہماری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھ گئے میں کیا بات کر رہا ہوں. آج انسان جسم کی خواہش کے لیے ظاہری جسمانی طور سے کہیں نہیں جاتے ہیں، وہ جسم کی خواہش کو میڈیا کے وسیلہ سے پورا کر رہے ہیں. ایگریڈ میرے ساتھ رہیں، جواب دیں. دیکھیں اس میں بہت دنیا پھنسی ہوئی ہے، اور پرپس کیا ہے؟ میں کس بات کے لیے کلام سنا رہا ہوں کہ لوگ رہا ہوں، لوگ رہائی پائیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیں اور بولو. کیوں جی؟ کیا آج میڈیا کے وسیلہ سے لوگ جسم کی خواہش پوری نہیں کر رہے؟ آج میڈیا سورس ہے، میڈییٹر ہے، درمیانی ہے، جس کے وسیلہ سے انسان کہتا ہے یار میں کوئی ظاہری گناہ تو کر نہیں رہا، میرا کوئی جسم تو ناپاک نہیں ہو رہا، میں کوئی بدکاری تو نہیں کر رہا فزیکلی جا کے، مگر وہ میڈیا کے اوپر جسم کی خواہش کو پورا کر رہا ہے. تو پہلا ہتھیار میڈیا کے اندر ہم نے دیکھ لیا، جسم کی خواہش. دوسرا ہتھیار کیا ہے جی؟ میڈیا کیسے دیکھتے ہیں؟ کانوں سے. ہاں جی، کانوں سے دیکھتے ہیں میڈیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. تو آنکھوں سے ہم اس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں. دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش. میڈیا پورا کر رہا ہے وہ ہماری خواہش کو. خداوند یسوع مسیح نے 2020 سال پہلے ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی، کیونکہ یسوع مسیح چونکہ مالک تھا، ہے اور رہے گا. وہ جانتا تھا کہ موجودہ دور کے اندر میڈیا انسان کے جسم کی اور آنکھوں کی خواہش کو پورا کرے گا. اور یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. یسوع مسیح نے کہا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا اس نے اپنے دل میں زنا کر لیا. آج 90% دنیا دل میں زنا کر رہی ہے، دیکھ کے زنا کر رہی ہے. اور ہتھیار کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ میڈییٹر کیا ہے؟ میڈیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ کیا سورس ہے؟ میڈیا. میڈیا کے وسیلہ سے انسان ناپاک ہو رہا ہے. میڈیا کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے. میڈیا کے وسیلہ سے انسان کی جو جان، انسان کا جو دل ہے، سوچ ہے، خیالات ہیں، آنکھیں ہیں، وہ ناپاک ہو رہی ہیں. اور ابلیس بڑی خوبصورتی کے ساتھ میڈیا کے وسیلہ سے ان 3 ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پہ ہمیں نہیں پتا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تیسرا ہتھیار کیا تھا جی؟ کیسے زندگی کی شیخی پوری ہوتی ہے میڈیا کے اوپر؟ اکثر اوقات ہمارے بہت سے بہن بھائی نیا گھر لے لیا، فوراً فیس بک پہ ڈال دیا. نئی گاڑی لی، فیس بک پہ ڈال دی. نئی گھڑی لی، فیس بک پہ ڈال دی. اور کوئی غلطی سے پی آئی اے سے ایمریٹ میں چلے گئے، بورڈنگ پاس ڈال دیے. ایسا ہے نا؟ پیزا کھا لیا کچھ سال میں ایک دفعہ تو فیس بک پہ ڈال دیا. زندگی کی شیخی ہے یہ. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں کوئی بڑا کچھ کر رہا ہوں. کچھ لوگ تو میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ شاید ان کا بس نہ چلے، وہ واش روم میں بھی جا کے جو نا وہ میڈیا پہ کچھ نہ کچھ ڈالیں. وہ ہر چیز، کھانے کی پلیٹ ہوگی اس کی تصویر کے میڈیا پہ ڈال دیں گے. بچہ نہا رہا ہے اس کو تصویر دے کے اس کی میڈیا پہ ڈال دیں گے. یعنی الٹے سیدھے کام
جو کہ زندگی کی شیخی کو ظاہر کرتے ہیں. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے پادری صاحب آپ بھی تو فیس بک یوز کرتے ہیں. ہاں میں فیس بک یوز کرتا ہوں, پر میرا فیس بک کھول کے دیکھ لیں, سوائے تصویروں کے اور کلام میں کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. خدا نے مجھے آج سے 5 سال پہلے رہائی دے دی انسٹاگرام سے. میں یوز کرتا تھا, میں اقرار کروں گا, اگر میں خداوند سے نہیں چھپاتا تو میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا. میں 5 سال پہلے انسٹاگرام بھی یوز کرتا تھا, ٹک ٹاک بھی دیکھتا تھا, فیس بک بھی یوز کرتا تھا, لیکن خداوند کے نام کو جلال جس دن روح القدس نے مجھے اس بات کا ریولیشن دیا, میرا موبائل آپ کے سامنے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, میرے موبائل میں نہ آپ کو ٹک ٹاک نظر آنا ہے, نہ انسٹاگرام نظر آنا ہے, فیس بک ہے لیکن وہ میں چرچ کے لیے استعمال کرتا ہوں. میرا فیس بک پروفائل دیکھیں گے صرف چرچ سے ریلیٹڈ چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. میں گھومتا پھرتا ہوں اپنے بچوں, میں نے کبھی نہیں کوشش کرتا میں کوئی چیز ڈال دوں. کیوں ہم ڈالیں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ویپن ہے جو ابلیس شیخی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے ہمارا. کیا پرپز ہے کہ میں ایمریٹس ایئر لائن کی بورڈنگ پاس ڈالوں وہاں پہ؟ کوئی ہے پرپز؟ بھی میری زندگی ہے, میں جیوں, میں کس کو کیوں بتاؤں؟ لیکن ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اس باتوں کو کہ ہم پریٹینڈ کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا, ہم کو بڑا کام کر رہے ہیں. تو تینوں ہتھیاروں کا استعمال ہو گیا میڈیا سے. کیوں جی؟ زندگی کی شیخی بھی میڈیا پہ آ گئی, جسم کی خواہش بھی میڈیا پہ آ گئی, اور آنکھوں کی خواہش بھی میڈیا پہ آ گئی. ابلیس کو آپ ہلکا مت لیں, یاد رکھیں ابلیس اس دنیا کا خدا ہے, اور وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اتنی چلاکی کے ساتھ, اتنی ہوشیاری کے ساتھ, اس کو مکار بولا گیا ہے, اتنی مکاری کے ساتھ وہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, اس میں گناہ کیا ہے, غلطی کیا ہے, خطا کیا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, مگر ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. جو راہیں آپ کو سیدھی معلوم ہو رہی ہیں ان کو پتہ کہاں سے آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام میں سے سرچ کریں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا وہ کلام مقدس اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ کلام کی روشنی میں ہے؟ کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو کچھ میرے بچے کر رہے ہیں, جو کچھ میری بیوی کر رہی ہے, کیا وہ کلام میں نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں ان باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. یاد رکھیں ہمارے لیے شاید 50, 60, 70 سال بڑے لمبے ہوں گے, خدا کے لیے ایک جھٹکے کی بات ہے کب وہ ہم سے ہماری زندگی لے لے. اور اگر یہ زندگی ناپاک ہوگی, یہ پاک نہیں ہوگی, ہم آنکھوں کی خواہش, زندگی کی شیخی, جسم کی خواہش کو پورا کرنے والے ہوں گے, تو ہمارا جو سیکنڈ سٹیج جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, جو کہ پاکیزگی میں ہمیں رہنا ہے, اگر وہ پاکیزگی نہیں رہے گی تو میں نے پچھلی بار کیا بتایا تھا کہ یہ سینٹیفیکیشن کا جو عمل ہے, جو پاکیزگی کا عمل ہے, یہ صرف اور صرف رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. جیسے ہی ہم اس فانی جہاں سے کوچ کر جائیں گے, ہم مر جائیں گے, سینٹیفیکیشن سٹاپ ہو جائے گی. تو ہمارے پاس کب تک چانس ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں. کب تک چانس ہے؟ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. کب تک چانس ہے؟ جب تک خدا نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے. ہمیں اس زندگی کے اندر پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. ہمیں اس زندگی میں اس بات کو غنیمت جاننا ہے کہ یہ زندگی خدا نے یسوع مسیح کے لیے ہے, نہ کہ میڈیا یا ابلیس کے لیے ہے. میں میڈیا کے خلاف نہیں ہوں, میں خود بھی میڈیا کو استعمال کرتا ہوں, پر میڈیا کے استعمال کو سمجھیں, کیونکہ یاد رکھیں میں نے آپ کو میڈیا کے معنی بتائے ہیں درمیانی کے. اگر وہ آپ کا درمیانی ہے تب یسوع آپ کا درمیانی نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. اور یاد رکھیں, افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی ہے, ہم بہت دفعہ اس بات کو بھول جاتے ہیں. ہم ہمارے بچے جب کبھی کچھ غلط کام کریں نا, ہم بچوں پہ غصہ کرتے ہیں, ہم اس کی روٹ کاز پر نہیں جاتے. ہمارے بچے پتہ کیوں برے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ بیج بوئے ہوئے ہیں. ہم نے وہ بیج بوئے ہوئے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں, آپ اگر یہ سوچیں کہ میرا بچہ تو دیکھ نہیں رہا, میں تو چپکے سے ہی سب کچھ کر رہا ہوں, یاد رکھیں وہ آپ بیج بو رہے ہیں. آپ کا بچہ بھلے آپ کو نہیں دیکھ رہا, چونکہ وہ آپ کی بلڈ لائن ہے, وہ آپ کے بلڈ کے وسیلہ سے وہ گناہ نسل در نسل چلتا چلا جائے گا. 2 منٹ کے لیے ذرا سوچ لیں, جتنے میری بیٹیاں, بہنیں, بھائی, بزرگ بیٹھے ہیں, کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ جو بدکاری, جو گناہ آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی بیٹی کرے, وہی آپ کا بیٹا کرے؟ دل کانپ جاتا نا یہ سوچ کے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے اپنے ذہن کو آج سے پاک کرنا شروع کریں.
اپنے میڈیا کے ریسورسز کو چیک کریں. فیس بک کے اوپر میں کچھ بھائیوں کو جب ملتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک آپشن ہے فیس بک کی, اگر آپ نیچے جائیں جو وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے واچ کا, جہاں پہ ہر الٹی چیز آتی ہے, اور یاد رکھیں وہ آپشن ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا, وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو فیس بک پہ آپ کو کوئی الٹی سیدھی چیز نہیں ملے گی. یہ آپ کی اپنی خواہش ہے, ایک بٹن پہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے, اگر آپ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھنا چاہتے تو یہ تو بھرا پڑا ہے چیزوں کے ساتھ. ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکلا ہے, اور یہ یاد رکھنا کہ ہم سب جو ایماندار ہیں اس زمین کے اوپر مسافر اور پردیسی ہیں. ہمارا اصل گھر آسمان پہ ہے. یاد رکھیں, میں بعض اوقات میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن یسوع کے ساتھ ہوں گے. نہ بدن میں بیماری ہوگی, نہ بھوک ہوگی, نہ رونا, نہ کوئی اور معاملات, صرف اور صرف یسوع ہوگا, ہم ہوں گے, خدا کا جلال ہوگا, پرستش ہوگی, کلام ہوگا اور زندگی ہوگی. ہیلیلویا. اس چیز کو سوچ کے کبھی ہم لوگ ان چیزوں سے نہیں ہٹتے؟ کیا وہ خوشی جو جلال کی خوشی ہے وہ کیا ان خوشیوں سے زیادہ ہے؟ اگر آپ کو بولا جائے کہ جی آپ نے بچے ہیں نا, مجھے یاد آ گیا بھائی ریچرڈ کا بچہ, اس کو میں ملا, مجھے کہتا ہے میں نے بائبل ریڈنگ کرنی. میں کہا اگر تو ریڈنگ ختم کرے گا میں تجھے 100 درہم دوں گا. چھوٹا تھا بچہ نا ریچرڈ, اپنا الائجہ. اس کے کہیں نہ کہیں بات ہے, میں بات کر کے بھول گیا, اس کے ذہن میں تھی, اور وہ میرے خیال سے کچھ ٹائم کے بعد میرے پاس آیا, کہتا پاسٹر آئی فنش مائی بائبل, نو گیو می مائی 100 درہم. نہیں, میں دیکھیے اس پہ سمجھ نہیں لگا, میں بڑا امیز ہوا, میں نے اسی ٹائم اس کو نکال کے 100 درہم دیا. میں کہا یہ میرا بیٹا. ریزن, ہمیں اس کے ذہن میں خوشی کیا تھی کہ یار مجھے 100 درہم ملنا ہے. اس نے اس 100 درہم کے لیے پوری بائبل, جو کچھ بھی اس کا پورشن اس نے پڑھ لیا. ہمیں اس جلال کی خوشی کے لیے اپنی ان تمام ناقص اور ناپاک حرکتوں کو چھوڑ کے اس جلال کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. جب ہم اس جلال کے لیے اسٹرگل کریں گے تو یاد رکھیں, روح القدس, ایسا مت سوچیں, میں آپ کو اس بات کا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں, خدا کی حضوری میں کھڑا تھا, یہ کلام میرے سامنے ہے کہ اگر آپ پاک روح کو دعوت دیں, روح القدس آپ کو ناپاکی کے خلاف جنگ کرنے کی قوت دیتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے انسان کہ جی انسان نہیں نکل سکتا. انسان اگر یسوع مسیح گناہ پر, موت پر, قبر پر, ابلیس پر غلبہ حاصل کر گیا, وہ جسم میں تھا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے. فرق کیا ہے کہ ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کو اپنا میڈیٹر بنائیں, اس کو اپنا درمیانی بنائیں, کلام کی روشنی میں چلیں اور گناہ کے خلاف ریزسٹ کرنا سیکھیں. تب روح القدس ہماری مدد کرے گا اور ہم پاکیزہ زندگی جی سکیں گے. پریز گاڈ. آنے والے ہفتے میں اس کا لاسٹ پیغام ہوگا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جلال میں جب داخل ہوں گے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا اور کیسے ہم جلال میں داخل ہوں گے. وہ ہمارا آخری پیغام ہوگا. خدا ہم سب کو برکت دے جی.